امریکی صدر کا پروجیکٹ فریڈم عارضی طور پر روکنے کا اعلان. کہا ایران اور امریکہ کے درمیان پروجیکٹ فریڈم مختصر مدت کے لیے معطل کرنے پر اتفاق ہو گیا. ایران کے ساتھ جامع اور عطفی معاہدے کے لیے بڑی پیش رفت ہوئی. صدر ٹرمپ نے ٹروتھ سوشل پر کہا فیصلہ پاکستان اور دیگر ممالک کی درخواست پر کیا. دیکھا جائے گا کہ کسی عطفی معاہدے تک پہنچتے ہیں یا نہیں. اس دوران آبدہ ہرمز میں ناکہ بندی مکمل طور پر نافذ العمل رہے گی. اس سے پہلے امریکی صدر کا کہنا تھا کہ ایران کے پاس ایٹمی ہتھیار ہوں گے تو دنیا خطرے میں پڑ جائے گی. ان کے پاس ایٹم بم ہوتا تو آج ہم یہاں نہ ہوتے. مشرق وسطیٰ کے بعد یورپ اور امریکہ کی باری آتی. ایران کے پاس ڈولفن خودکش نہیں ہے. اب ایران کے پاس کوئی موقع نہیں. ہم ایران میں گھس کر لوگوں کو مارنا نہیں چاہتے. امریکہ اپنی تاریخ کے سنہری دور سے گزر رہا ہے. میرے سوا کوئی بھی جنگیں ختم نہیں کرا سکا. پاکستان اور بھارت کی جنگ بھی میں نے ختم کروائی. مسلمان صرف اللہ تعالیٰ کے سامنے سر جھکاتے ہیں. اللہ کے سوا کوئی دوسرا ہمیں مغلوب یا مجبور نہیں کر سکتا. ایرانی صدر مسعود پزشکیان کے ایکس پر بیان. کہا عراقی وزیراعظم سے کہا کہ امریکہ کو مشورہ دیں کہ طاقت کے استعمال کی دھمکیاں واپس لیں. اخلاق کے بغیر طاقت کھوکھلی ہے. آج کی دنیا میں افراتفری، جبر، ناانصافی اور لاقانونیت ہے. یہ سیاست کو طاقت تک محدود کرنے کا نتیجہ ہے. ایران خود کو بااخلاق اور ذمہ دار طاقت کے طور پر پیش کر رہا ہے، جبکہ مخالفین بے لگام اور غیر ذمہ دار قوت کی علامت بنے ہوئے ہیں. آبدہ ہرمز میں جاری تصادم کے باعث 10 سویلینز ہلاک ہوئے. امریکی فورسز کے لیے خطرہ بننے والے ڈرون اور بوٹس کو نشانہ بنانے کا سلسلہ جاری رکھیں گے. امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کی وائٹ ہاؤس میں پریس کانفرنس. کہا آبدہ ہرمز عالمی گزرگاہ ہے، اسے کوئی کنٹرول نہیں کر سکتا. ایران کو حقیقت تسلیم کر کے مذاکرات کی میز پر آنا چاہیے. جیرڈ کشنر ویٹکوف مذاکرات پر کام کر رہے ہیں. صدر ٹرمپ چاہتے ہیں کہ ایرانی عوام کے پاس رجیم کے خلاف لڑنے کی صلاحیت ہو. آپریشن ایپک فیوری مکمل مقاصد حاصل کر لیے. جنگ امریکہ کا انتخاب، دنیا اس کے نتائج بھگت رہی ہے. ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے کہا کہ عالمی برادری امریکہ کو اس جنگ کے نتائج کا ذمہ دار ٹھہرائے گی. ایران کو توجہ جنگ کے خاتمے پر مرکوز ہے. ایران امریکہ کے ساتھ بد-اعتمادی اور شکوک کے ماحول میں مذاکرات کر رہا ہے. گزشتہ سال جون اور 28 فروری کو ہونے والی امریکہ کی بلا اشتعال کارروائیاں فراموش نہیں کی جا سکتی. ایران سفارتی عمل میں ہر مرحلے پر انتہائی چوکنا رہے گا اور ماضی کے تجربات کی بنیاد پر پیچیدہ اور بے نتیجہ معاملات پر وقت ضائع نہیں کرے گا. اگر امریکہ سنجیدہ ہے تو اسے موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے نیک نیتی کا مظاہرہ کرنا ہوگا. خطے کے ممالک امریکہ سے سیکیورٹی کی بھیک مانگنا بند کر دیں. خطے میں امریکہ کی موجودگی مغربی ایشیائی ممالک کے لیے امن کا ذریعہ نہیں. امریکہ نے اپنے اڈوں کی میزبانی کرنے والے ممالک کی سیکیورٹی کو بھی خطرے میں ڈالا. خطے میں پائیدار امن علاقائی تعاون سے حتمی بنایا جا سکتا ہے. ایران کی متحدہ عرب امارات پر میزائل یا ڈرون حملے کی تردید یو اے ای کی وزارت دفاع کی رپورٹ پہ بنیاد قرار دے کر مسترد کر دی. خاتم الانبیاء مرکزی ہیڈ کوارٹر کے ترجمان نے کہا کہ اگر ایسا کوئی اقدام کیا جاتا تو اس کا واضح طور پر اعلان کیا جاتا. متحدہ عرب امارات کو ایک اسلامی ملک ہونے کے ناطے امریکہ اور صہیونی افواج اور ان کے فوجی ساز و سامان کا مرکز نہیں بننا چاہیے. ایسا کرنا اسلامی دنیا کو دھوکہ دینے کے مترادف ہوگا. یو اے ای کی سرزمین سے ایران کے جزائر، بندرگاہوں یا ساحلی علاقوں کے خلاف کوئی کارروائی کی گئی تو اس کا سخت اور فیصلہ کن جواب دیا جائے گا. بھرپور جواب کے بعد امارات کو اپنے کیے پر افسوس ہوگا. امریکی صدر کے دورہ چین سے قبل ایرانی وزیر خارجہ بیجنگ پہنچ گئے. عباس عراقچی چینی وزیر خارجہ سے ملاقات کریں گے. خطے کی تازہ صورتحال، علاقائی و بین الاقوامی پیش رفت اور دو طرفہ تعلقات پر بات ہوگی. جنگ بندی کے لیے امریکہ، پاکستان اور ایران کے درمیان مذاکرات جاری ہیں. تجاویز کا تبادلہ اور ریڈ لائنز پر بات ہو رہی ہے. الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق امریکی حکام پہلے ایران کے ایٹمی پروگرام پر بات کرنا چاہتے ہیں، جبکہ ایران چاہتا ہے کہ پہلے سمندری ناکہ بندی ختم ہو. رپورٹ کے مطابق مذاکرات کے آگے بڑھنے کا امکان بہت روشن ہے. یہ خطرہ بھی ہے کہ کسی ایک واقعے سے تنازع پھر بڑھ سکتا ہے. قومی قیادت خطے میں کشیدگی کے خاتمے کے لیے متحرک. دعا سے تنازع جلد ختم ہو جائے. وزیر خزانہ محمد نقوی کا تقریب سے خطاب. کہا مشکل حالات کے باوجود معیشت درست سمت میں گامزن. چیلنجز کے باوجود پاکستان سٹاک مارکیٹ مستحکم رہی. حکومت کی توجہ کرنٹ اکاؤنٹ اور مالی خسارے پر مرکوز ہے. علاقائی کشیدگی ہمارے لیے اہم سبق ہے. توانائی کے متبادل ذرائع کی جانب فوری منتقلی ناگزیر ہے. اپنی ضروریات کے لیے خود انحصاری وقت کی اہم ضرورت ہے. عالمی اداروں کے ساتھ تعاون سے مالیاتی نظام کو مزید مضبوط بنائیں گے. سولر، ونڈ اور ہائیڈرو پاور سے توانائی کے حصول کے لیے کوشاں ہیں.
خیبر پختونخوا سے امریکی قونصل خدمات اسلام آباد سفارت خانے کے سپرد محکمہ خارجہ کے مطابق فیصلہ سفارتی عملے کی حفاظت اور وسائل کے بہتر استعمال کے لیے کیا گیا۔ پشاور میں امریکی موجودگی میں کمی کے باوجود پالیسی ترجیحات برقرار اور عوام سے روابط کا عمل جاری رہے گا۔ اسلام آباد، کراچی اور لاہور میں سفارتی سرگرمیاں جاری رہیں گی۔ مولانا محمد ادریس شہید کے ٹارگٹ کلنگ کیس میں اہم پیش رفت، سی سی ٹی وی فوٹیج، قتل میں ملوث 4 میں سے ایک دہشت گرد کی نشاندہی۔ ڈسٹرکٹ پبلک پروسیکیوٹر چارسدہ نے 3 رکنی خصوصی کمیٹی تشکیل دے دی۔ ٹیم تفتیشی حکام کے ساتھ رابطے میں رہتے ہوئے روزانہ کی بنیاد پر رپورٹ پیش کرے گی۔ واقعے کے خلاف جے یو آئی آج ملک بھر میں احتجاج کرے گی۔ نواز شریف نے آزاد کشمیر کے پارلیمانی بورڈ کا اجلاس 8 مئی کو طلب کر لیا۔ اجلاس صبح 11 بجے نون لیگ سیکریٹریٹ لاہور میں ہوگا۔ ٹکٹ کے امیدواروں کو اجلاس میں شرکت کی ہدایت۔ پارٹی قیادت آئندہ انتخابات کے لیے حکمت عملی اور امیدواروں کے معاملات کا جائزہ لے گی۔ آزاد کشمیر کی قیادت کی جانب سے انتخابی حلقوں سے متعلق تفصیلی بریفنگ بھی دی جائے گی۔ مہاجرین کے 12 حلقوں کے ٹکٹوں کی حتمی منظوری اور اعلان کا امکان۔ گلگت بلتستان میں الیکشن، سیاسی درجہ حرارت عروج پر پہنچ گیا۔ صوبائی درجہ ملنے کے بعد گلگت بلتستان میں چوتھے عام انتخابات رواں سال ہوں گے۔ 30 سیاسی جماعتیں انتخابی میدان میں، قومی و مقامی پارٹیاں سرگرم۔ 20 خواتین امیدواروں نے بھی کاغذات نامزدگی جمع کروا دیے۔ حلقہ 2 گلگت میں سب سے زیادہ 55 امیدواروں نے کاغذات نامزدگی جمع کروائے۔ سیاسی مبصرین نے حلقہ 1 اور 2 گلگت، حلقہ 13 سٹور اور حلقہ 18 تیامر کو اہم قرار دے دیا۔ وال چاکنگ پر پابندی عائد۔ مارکہ حق کا 1 سال مکمل، ملک بھر میں سیمینارز، کانفرنسز اور ریلیوں کا انعقاد۔ شہریوں کی بڑی تعداد شریک۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد کے نعرے مختلف تعلیمی اداروں، سماجی، سیاسی اور ادبی تنظیموں کے زیر اہتمام تقریبات کا انعقاد کیا گیا۔ اس موقع پر ملکی ترقی و خوشحالی کے لیے خصوصی دعائیں بھی کروائی گئیں۔ اور پاکستانی کرکٹر عثمان طارق نے انگلش کاؤنٹی ٹیم وارکشائر کے ساتھ معاہدہ کر لیا، جس کے تحت وہ 2026 کے وٹالٹی بلاسٹ میں ٹیم کی نمائندگی کریں گے۔ وارکشائر ٹیم وٹالٹی بلاسٹ میں اپنا پہلا میچ 22 مئی کو کھیلے گی۔